طرح اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہر انسان پر ایسا آنے والا ہے کہ اس کو لے جانے کے لیے دو طرح کی جماعتیں دنیا میں آتی ہیں۔ جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے، روح نکالنے والا ہوتا ہے ملک الموت، حضرت اسرائیل علیہ السلام، جس کو ملک الموت بولتے ہیں۔ ملک مطلب فرشتہ، موت کا فرشتہ۔ موت کا فرشتہ ہر انسان کی جان نکالتا ہے۔ جان نکالنے کے بعد دو طرح کی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جماعت ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص جس کی جان نکالی ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو پہلے سیدھے ہاتھ والی جماعت کہتی ہے کہ اس کو ہمارے ساتھ کر دو، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ وہ کون سی جماعت ہوتی ہے؟ وہ اللہ پاک کی وہ جماعت ہوتی ہے کہ جو انسان کی جان نکالتے وقت آسانی سے جان نکالتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ شخص گناہ گار ہے تو گناہ گار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جان نکالنے کے بعد وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں کہ جو سختی سے جان نکالتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نازعات کے اندر، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو انسانوں کی جان سختی سے نکالتے ہیں۔ کس انسان کی جان سختی سے نکالتے ہیں؟ جو کافر ہوتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، وہ سختی سے یوں نکالتے ہیں کہ جب فرشتہ ملک الموت اس کی جان نکالتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا انجام کیا ہونے والا ہے، تو وہ شخص اپنی روح کو واپسی جسم کے اندر کھینچتا ہے۔ وہ اپنے جسم کے اندر روح کو واپسی کھینچتا ہے اور دوسری طرف فرشتے کھینچتے ہیں، تو وہ سختی سے جان نکالتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کی جان کو کھینچ لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کانٹے دار درخت ہو، ایک کانٹے دار کوئی درخت ہو اور اس کانٹوں کے اندر کوئی کپڑا جا کر پھنس جائے۔ اب اس کپڑے کو جب نکالنے لگیں گے تو وہ کپڑا ان کانٹوں کی وجہ سے ہر جگہ سے پھٹ چکا ہوگا، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو فرشتے جب ایسے شخص کی جان نکالتے ہیں، سختی سے نکالتے ہیں، اس کی نس نس میں سے جان نکلتی ہے، اس کی رگ رگ میں سے جان نکلتی ہے، اس کے خون کے ہر قطرے میں سے جان نکلتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں۔ کس کی جان نکالتے ہیں؟ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے جان نکالتے ہیں، جو نرمی سے جان نکالتے ہیں۔ نرمی سے کن کی جان نکالتے ہیں؟ جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ جان تو ان کے اندر بھی ہے، جان ان کے اندر بھی ہے، جان تو سب کے اندر ہے، دونوں کی نکلے گی، لیکن فرما بردار کی الگ طریقے سے نکلے گی اور نافرمان کی الگ طریقے سے نکلے گی۔ جو فرما بردار ہوگا اس کی مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر غبارہ ہے، غبارے کے اندر ہوا ہے، غبارہ ہے، غبارے کے اندر ہوا ہے، اس غبارے کا ہلکا سا منہ کھول دو، اس غبارے کا ہلکا سا منہ کھول دو، پتہ بھی نہیں چلے گا، ہوا نکل جائے گی۔ تو مومن کی جان، اللہ کے فرما بردار کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ دو طرح کے فرشتے ہر انسان کے پاس دنیا میں آئیں گے، ہر انسان کے پاس دنیا میں آئیں گے، یا تو جنت میں لے جانے والے فرشتے ہوں گے یا جہنم میں لے جانے والے فرشتے ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یہ فرشتے اتنی تیزی سے جاتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں۔ آج دنیا کا بھی یہ دستور ہے، جب پروٹوکول دیا جاتا ہے تو سارے راستے صاف ہوتے ہیں،
جب پروٹوکول دیا جاتا ہے سارے راستے صاف ہوتے ہیں، کوئی سگنل نہیں، ادھر نہ ادھر، سیدھے سیدھا چلتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک اچھے آدمی کی نشانی ہوتی ہے، کسی افسر کی نشانی ہوتی ہے، کسی عزت دار کی نشانی ہوتی ہے کہ سیدھا ہی سیدھا اس کو اپنی منزل تک لے جاتے ہیں. اسی طرح اگر مجرم ہو، مجرم کو پکڑ کر اس کے گریبان سے لے کر جایا جاتا ہے. مجرم کو پکڑنے کے لیے بھی ٹیمیں آتی ہیں، اور اسی طرح اچھے آدمی کسی افسر کو لے جانے کے لیے بھی ٹیمیں آتی ہیں. ٹیمیں دونوں آتی ہیں. ایک ہوتی ہے وہ ٹیم جو عزت کے لیے آئی ہے، پروٹوکول کے لیے آئی ہے. ایک ہوتی ہے وہ ٹیم جو مجرم کو پکڑنے کے لیے آئی ہے. دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جو شخص عزت دار ہوتا ہے اس کے لیے پہلے سے اچھی گاڑی کا انتظام ہوتا ہے، اس کے لیے گارڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے سواری ہوتی ہے. دنیا کا بھی یہ دستور ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے. اور اسی طرح جو شخص مجرم ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے بھی ٹیمیں آتی ہیں. کوئی تھپڑ مار رہا ہوتا ہے، کوئی لاتیں مار رہا ہوتا ہے، اس کو گریبان سے پکڑا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں، ہتھ کڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے. لینے اس کو بھی آتے ہیں، لینے اس کو بھی آتے ہیں، دونوں کو لینے آتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے عزت دار اور ایک ہوتا ہے ذلیل. دونوں ہی انسان ہیں، دونوں میں فرق اتنا ہے، ایک ہے مجرم اور ایک ہے افسر، ایک ہے عزت دار اور ایک ہے ذلیل. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اسی طرح مرتے وقت ہر انسان کا معاملہ اسی طرح ہوگا. اگر وہ عزت دار ہوگا، اگر وہ عزت دار ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوگا، نیک ہوگا، مومن ہوگا، تو یہی پروٹوکول والے فرشتے آئیں گے. یہی پروٹوکول والے فرشتے آئیں گے، عزت سے بولیں گے آئیے، عزت سے بولیں گے مبارک ہو، عزت سے بولیں گے سلام ہو، عزت سے بولیں گے چلیے، عزت سے بولیں آئیے ہم آپ کو آپ کی منزل دکھاتے ہیں، عزت سے بولیں گے چلیے آپ کو جنت کی سیر کراتے ہیں. یہی فرشتے والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، جو جلدی سے چلتے ہیں. اب جس کو چاہیے عزت کے ساتھ دنیا میں رہے، عزت کے ساتھ اس کی جان نکالے، آج ہی سے اس کو چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑ دے. یہ جو سزا پانے والی سزا وہ موت کے وقت پتہ چل جائے گی. اسی طرح آگے فرما رہے ہیں فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، جلدی جلدی لے کر جاتے ہیں. اسی طرح اگر وہ شخص نافرمان ہے تو دوسرے والے فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو جہنم کی سیر کراتے ہیں. یہ ہے تیرا ٹھکانہ، یہ کیا ہے تو نے دنیا میں چھوٹی سی زندگی میں، اب تو نے یہاں جانا ہے. تو میرا عزیزو، ہر انسان کا ساتھ وہ مرحلہ آنے والا ہے. ہر انسان کے ساتھ مرتے وقت سب سے پہلے ملک الموت جان نکال لے گا. جان نکالنے کے بعد دو ٹیمیں کھڑی ہوں گی، یا تو ہوگی سیدھے ہاتھ والے یا تو ہوں گے الٹے ہاتھ والے. سیدھے ہاتھ والے ہوں گے تو مزے ہی مزے ہیں، پروٹوکول ہی پروٹوکول ہے، عزتیں ہی عزتیں ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے الٹے ہاتھ والوں میں ہو گئے تو میرے عزیزو، دنیا میں تو تھپڑ چھوٹا تھپڑ ہے، دنیا کا مکہ تھوڑا مکہ ہے، دنیا کی بے عزتی تھوڑی بے عزتی ہے. وہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی بے عزتی، وہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی ضلالت. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر آگے فرما رہے ہیں فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ پاک ان کو جو کام سپرد کرتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں. دنیا کے اندر بھی جو فرشتے، دنیا کے اندر بھی جو ٹیمیں ہوتی ہیں، جو گروپ ہوتے ہیں، جو ورکر ہوتے ہیں، ان کو کام سپرد کیا جاتا ہے، ان کو انتظام دیا جاتا ہے. آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کا مشن یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ اس لیے آئے ہو، آپ کو اس لیے رکھا ہے. اچھے انداز سے کرتے ہیں الگ ہوتا ہے، برے انداز سے کرتے ہیں الگ ہوتا ہے. دنیا میں بھی انتظامات دیے جاتے ہیں جبھی تو کوئی کام چل رہا ہوتا ہے. وہ اللہ فرشتوں کی ان کی قسم کھا رہا ہے فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جن کو اللہ پاک نے اس انسانوں کے ساتھ جو روح کو کھینچ کر لانے کا انتظام ہے ان فرشتوں کو دیا ہے. تو اللہ پاک نے 5 طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی سورہ نازیات کے اندر. کیوں قسم کھائی؟ قسم کھانے کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں، انسانوں کی فطرت کے اعتبار سے قسم کھائی. چونکہ جو بات قسم کھانے کے بعد کہی جاتی ہے انسان اس کا جلدی سے اعتبار کر لیتا ہے.
انسان اس کا یقین کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں کی فطرت کے مطابق اللہ پاک نے پہلے قسم کھائی اور آگے ارشاد فرمایا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دینے والی ہلا دے گی، جس دن ہلا دینے والی ہلا دے گی۔ کیا مطلب؟ قیامت۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ اے انسانوں، جس دن ہلا دینے والی ہلا دے گی، پیچھے آنے والی پیچھے آ جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، ان پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، آسمانوں کو پھاڑ دیا جائے گا، سمندر کو ختم کر دیا جائے گا، سورج کو پھینک دیا جائے گا، رات ہی رات ہوگی، لائٹ بھی نہیں ہوگی، روشنی بھی نہیں ہوگی، زمین بھی ہل رہی ہوگی۔ اچانک یہ منظر قیامت کا ہوگا۔ تتبعها الرادفہ، وہ پیچھے آنے والی پیچھے آ جائے گی۔ وہ پیچھے آنے والی کیا ہے؟ پیچھے آنے والی ہے سور۔ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کا صرف ایک ہی کام ہے، وہ اپنے اندر سور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سور پھونک دیں گے۔ ابھی زمین ہل رہی ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا، وہاں سے سور بھی پھونک دیا جائے گا۔ وہ سور کیا ہے؟ وہ سور ایک آگ ہے، وہ سور ایک آگ ہے جس کے اندر جتنے بھی انسان اس وقت زندہ ہوں گے سارے ہی مر جائیں گے، سارے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اے انسانوں، 5 طرح کے فرشتوں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک دن وہ آنے والا ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے وہاں جانے کی تیاری کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ یہ تو تم انسان دیکھتے ہو، انسان مرتے ہیں، ایک دن یہ دنیا بھی مر جائے گی، ایک دن یہ آسمان بھی مر جائے گا، ایک دن یہ زمین بھی مر جائے گی، ایک دن یہ سورج بھی مر جائے گا، ایک دن یہ ساری کائنات مر جائے گی۔ اسی کو تو فرمایا تتبعها الرادفہ۔ جس دن اس سورج کی موت ہوگی، جس دن اس زمین کی موت ہوگی، اس آسمان کی موت ہوگی، ان سب کا دی اینڈ ہے، ان سب کا دی اینڈ ہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ ہوگا جو باقی رہے گا، صرف ایک اللہ ہوگا جو باقی رہے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ پاک جگہ جگہ قرآن میں فرما رہے ہیں، تم یقین کر لو ہونے والا ہے، تم یقین کر لو ہونے والا ہے۔ وہ کافر کہتے تھے یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، بھلا جب ہم مر جائیں گے کہ دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے۔ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہماری بوسیدہ ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اے انسانوں، تم سے پہلے بھی تمہاری طرح کے بڑے بڑے عقل مند یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جب ہم مر جائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں جواب دے دیا، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہتے ہیں اگر ہم دوبارہ سے زندہ ہو گئے تو بڑا ہی نقصان ہو جائے گا، اگر یہ بات سچ ہو گئی بڑا ہی نقصان ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی ہمارا خسارہ ہو جائے گا۔ یہ کن کی بات نقل کر رہے ہیں؟ ان مذاق اڑانے والوں کی بات نقل کر رہے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کے بارے میں بتاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بتاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا بتاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کا بتاتے، تو وہ لوگ مذاق بنایا کرتے تھے، وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی مذاق کو اللہ پاک نے نقل کر دیا کہ آج یہ مذاق کرتے ہیں، آج یہ مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم دوبارہ زندہ کیے گئے تو بڑا ہی نقصان ہوگا، بھلا ہم دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ آپ ان کو فرما دیں
آپ ان کو کہہ دیں جو یہ کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ. آگے جواب آ گیا فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ. وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی، وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی کہ سارے کے سارے چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں گے. وہ اللہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا کس کے لیے مشکل ہے؟ وہ اللہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اے انسانوں تم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تمہیں بنایا. اے انسانوں تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں اتنا خوبصورت وجود دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تو بھول گیا، ایک وقت ایسا تھا کہ تیرا کوئی نام بھی نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تیرے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا. اب تو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں بنا سکتے، تو اس بھول سے نکل جا، اس غلط فہمی سے نکل جا، اس غلط فہمی کو چھوڑ دے. شیطان نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، اور تو اپنے اللہ کو بھول گیا، اور تو اپنے بنانے والے کو بھول گیا. چھوٹے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، تھوڑی سی زندگی دے کر بھیجا ہے. ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ رہنے والی جگہ تو آگے جنت ہے، ہمیشہ رہنے والی جگہ تو آگے جنت ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تو ایک آواز کا ہونا ہوگا کہ سارے کے سارے چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں گے. وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا جب قیامت آ چکی ہوگی، وہ جب ہوگا سور پھونکا جا چکا ہوگا، ساری دنیا کے انسان مر چکے ہوں گے، قبریں بھی ختم ہو چکی ہوں گی. اچانک اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کن فیکون، کن فیکون. وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے آج ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، آج ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا. اعلان ہوگا یہ وہی تو ہے کہ جس کا نبیوں نے آ کر بتایا تھا، یہ وہی دن تو ہے کہ جس کا نبیوں نے آ کر بتایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا تم دوبارہ سے زندہ کیے جاؤ گے. اے ہندو تو جل کے سمجھتا ہے کہ میں ختم ہو گیا دوبارہ زندہ ہو گیا. اے مختلف طریقوں سے اپنے جسم کو ختم کرنے والوں تم دوبارہ سے زندہ ہوگے. کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا. اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے. اللہ نے بنایا ہے، اس کو پتہ ہے کون سا بندہ جلا ہے، اس کو پتہ ہے کون سے بندے کا جسم مچھلیوں نے کھایا ہے، اس کو پتہ ہے. اس کے علم میں سب کچھ ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے. وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. ہر چیز کا علم اللہ کے پاس موجود ہے. تو کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا. تو میرا عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں بھی موقع دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے ہمیں بھی ٹائم دیا ہوا ہے. جب تک یہ سانسیں چل رہی ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہے ہمارے پاس ٹائم ہے. جس دن یہ سانسیں رک گئیں ہم چاہیں بھی لیکن پھر نیکیاں نہیں کر پائیں. جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا. ہم سے پہلے بڑے بڑے آئے، دنیا سے چلے گئے، کوئی واپس نہیں آیا کرتا. نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی آیا ہے. کوئی نہیں بچ سکتا. سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انسانوں کو اسی بات کی طرف متوجہ کیا. اے انسانوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا. اے انسانوں مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب نے آ کر اسی بات کو سمجھایا. اے انسانوں مختصر وقت کے لیے دنیا میں آئے ہو. اے انسانوں آج کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اے انسانوں آج کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اے میری امت کے انسانوں، اے میرے امتیوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم نے اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے دیگر مسلمانوں کی بھی فکر کرنی ہے. ساری دنیا میں جتنی بھی انسان ہیں سب کی فکر کرنی ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، تم زبردست امت ہو کہ تم نکالا گیا ہے تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے. خود بھی نیک کام کرتے ہو، دوسرے کو بھی نیکی کا حکم کرتے ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی دعوت دیتے ہو. تو اللہ پاک نے ہمیں احساناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتے کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتے تو بتائیں کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ یہ اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا. تو میرا عزیزو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کو گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو چھوڑ کر پاک دامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح تیسرا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اللہ پاک اس کو اپنے احکامات کے مطابق، اپنی رضامندی کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب